بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کفار من جملہ دیگر باتوں کے یہ بات بھی کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے برحق رسول ہیں اور یہ کتاب اللہ کی طرف نازل ہوئی ہے تو ہم نہ آپ کو مان رہے ہیں نہ اس کتاب کو مان رہے ہیں، تو پھر جن عذابوں کا اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے یا وعدہ فرمایا گیا ہے وہ واقعہ کیوں نہیں ہوتے؟ پھر آ جائے ہم پر عذاب، ہم تو نہیں مان رہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کریم لوگوں کو سزا دینے میں یا ان کا نقصان کرنے میں جلدی کرتے جس طرح لوگ دولت کی طلب میں یا بھلائی کی طلب میں جلدی کرتے ہیں، چیزوں کے حصول میں جلدی کرتے ہیں، ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے فوراً سب کچھ مل جائے، اگر اللہ کریم اسی طرح سزا دینے میں جلدی کرتے لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ تو پھر ان پر سزائیں آ کر انسانیت تو ختم ہو جاتی، دنیا آباد نہ رہ سکتی۔ انسان کو اللہ کریم نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ شعور ہے جو معرفت الہی کا ہے، وہ پہچان ہے جو بھلائی اور برائی میں ہے، وہ دانش ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے۔ اب اگر اس سے غلطی ہو جائے، فوراً اس پر سزا واقع ہو جائے، موت واقع ہو جائے، تباہ کر دیا جائے، تو اس کے پاس اس اختیار کو استعمال کرنے کا موقع تو نہ رہا۔ لہذا اللہ کریم نے ہر ایک کو ایک خاص معین وقت تک مہلت دی ہے، اس میں اگر وہ بھلائی کرتا ہے تو اس کا اثر بھی دنیاوی زندگی پہ بھی مرتب ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، عقل و شعور میں روشنی اور نور آتا ہے، حق و باطل کی تمیز ملتی ہے، اور آخرت میں بھی انعام الہی سے بہرہور ہوگا۔ اگر برائی کرتا ہے تو دنیا میں وہ برائی اس کی عقل، اس کے شعور کو اور مسخ کر دیتی ہے، عقل الٹ جاتی ہے، بھلے برے کی تمیز نہیں رہتی،
اور آخرت میں عذاب الہی سے دوچار ہوگا۔ فرمایا اس لیے اللہ کسی گناہ پر فوراً عذاب نہیں فرماتے کہ دنیا ختم ہو جائے۔ انسانیت کے پیدا کرنے کا تو پھر مقصد ہی فوت ہو گیا جب کسی کو عمل کی مہلت ہی نہیں ملے، غلطی کرتا جائے، عذاب وارد ہو جائے اور اس کے پاس فرصت توبہ کی بھی نہ ہو تو پھر تو دنیا نہیں چل سکتی۔ کافروں کو یہ اعتراض نری جہالت ہے۔ ہاں تم اگر ایمان نہیں لا رہے یا تم غلط کر رہے ہو تو اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کریم کے علم میں ہے، انصاف کا دن آئے گا، حق اور باطل اپنا اپنا انجام پائیں گے، اہل حق اپنے مبارک نتائج پائیں گے، اہل باطل اپنی سزا کو پہنچیں گے۔ تو فرمایا لو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر، جس طرح لوگوں کو چیزوں کا لالچ ہوتا ہے کہ مجھے فوراً یہ نعمتیں مل جائیں، اگر اللہ کریم اسی طرح سزا میں جلدی فرماتے تو پھر تو یہ عالم آباد نہ رہ سکتا۔ اس معمور عالم کو اللہ کریم نے ایک خاص وقت تک آباد رکھا ہے۔ تو اگر گناہ ہو جائے اس پر گرفت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم توبہ کا موقع دے رہے ہیں۔ بندے کی دانش سلامت ہو تو وہ توبہ کرے اور آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کرے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو فرمایا یہ سزا کیا کم ہے کہ جن لوگوں کو ہماری ملاقات اور ہماری بارگاہ میں حاضری کا یقین ہی نہیں ہے، جن لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ان کو پھر کوئی بھلائی کرنے کی توفیق نصیب ہی نہیں ہوتی، اپنی گمراہی میں بھٹکتے مزید آگے گمراہی میں چلتے چلے جاتے ہیں، مزید رحمت الہی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، عذاب الہی کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کیا تم ایسے جاہل ہو، تم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑی سزا ہے؟ یہ کیا کم سزا ہے کہ ایک بندہ روزانہ مسلسل گناہ میں آگے بڑھتا چلا جائے، برائی میں آگے بڑھتا چلا جائے، تو یہ تو بہت بڑی سزا ہے اگر تم سمجھو تو، کیونکہ آخر ایک دن ان سب چیزوں کے نتائج تو مرتب ہونے ہیں۔ جو جتنا برائی میں آگے بڑھ جائے گا اسے اتنے ہی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ بھی تو بہت بڑا عذاب الہی ہے کہ فرمایا فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جن لوگوں کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، ہمارے روبرو حاضر ہونے پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی گمراہی میں اور بھٹکتے رہیں اور برائی کی طرف چلے جائیں۔ تو برائی میں ڈھیل مل جانا، مہلت مل جانا، مزید برائی کرتے جانا، فرمایا یہ سزا کیا کم ہے؟ یہ بھی تو ایک سزا ہے کہ بندہ اپنے لیے مزید آگ بھڑکاتا چلا جائے، مزید جرائم کرتا چلا جائے۔ فرمایا ایک وقت ہر بندے پہ آتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، ہر بندے پہ کبھی نہ کبھی ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ سخت پریشان ہو جاتا ہے، کوئی دنیاوی آسرا اس کے ذہن میں نہیں رہتا۔ فرمایا اس وقت ہر بندہ ہم ہی کو پکارتا ہے، کھڑا بیٹھا لیٹا کسی حال میں بھی ہو، اس وقت وہ ایک ایسی طاقت کو پکارتا ہے جو بندے کے دل میں موجود ہے، کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو غائبانہ میری آواز بھی سن سکتی ہے، میرے دکھوں سے واقف بھی ہے، میرے دکھوں کو تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ فرمایا اس وقت وہ صدق دل سے اور دل کی گہرائی سے مجھے پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب ہم اس کی وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں تو پھر منہ پھیر کے چل دیتا ہے، ایسے جیسے اس نے کبھی اپنی اس مصیبت کے لیے ہمیں پکارا ہی نہ ہو۔ فرمایا جس میں ایمان نہ ہو، یعنی دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ کافر بھی جب ہر طرف سے نا امید ہو کر دنیاوی وسائل سے بات گزر جائے، نا امید ہو جائے،
تو پھر وہ بھی اللہ کو پکارتا ہے. اور اللہ ایسا کریم ہے کہ اگر تمام امیدیں چھوڑ کر کافر بھی اسے پکارے تو وہ اس کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے. وہ تو ایسا کریم ہے کہ اس نے تو شیطان کی دعا بھی سن لی تھی. اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے، فرمایا جاؤ تمہیں دے دیجئے. تو اگر کافر کی دعا بھی سنی جاتی ہے تو پھر مومن کی دعا تو رد ہو ہی نہیں سکتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن کی دعا رد ہو؟ ہاں، لیکن دعا کے لیے ایک شرط ہے جو یہاں فرمائی گئی کہ ہر طرف سے رشتہ توڑ کر صرف اللہ سے دعا کی جائے اور صدق کے دل سے کی جائے اور دل کی گہرائی سے کی. ایچ پیچ اس میں نہ ہو کہ وہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہاں سے ہو جائے گا وہاں سے نہیں. خالصتاً اللہ کو پکارا جائے اور دل کی گہرائی سے پکارا جائے تو فرمایا دعا قبول ہوتی ہے. اور کبھی کبھی، ہر بار نہیں، کبھی وہ ایسا کریم ہے کبھی کافر کی بھی سن لیتا ہے، اس کو بھی وہ چیزیں دے دیتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے. جس مصیبت سے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے اس کی جان بھی بخش دیتا ہے. تو پھر دعا کا خاصہ یہ ہوا کہ دعا تب قبول ہوتی ہے جب خالص اللہ کے لیے ہو، دل کی گہرائی سے ہو، یقین و اعتماد سے ہو. کافر اگر اللہ کو ویسا نہ مانتا ہو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں تو کافر کے ذہن میں بھی ایک ہستی ہوتی ہے جو غائبانہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو غائبانہ سب کی مالک ہے، جو سب کی مشکلات دور کر سکتی. اور جب اپنے دیوی دیوتاؤں سے سمجھتا ہے کہ بات گزر گئی تو پھر وہ بھی اس ہستی کو کسی نام سے بھی پکارے، اسی ہستی کو پکارتا ہے. اور اللہ کئی فرماتے ہیں کہ یہ تو میں ہی ہوں جو غائبانہ ہر چیز جانتا ہوں، ہر ایک کی مصیبت کا مداوع کر سکتا ہوں، ہر ایک کے حال سے واقف ہوں، ہر ایک کا حال تبدیل کر سکتا ہوں، میں ہی ہوں، مجھے ہی پکارتے ہیں. لیکن جب میں ان کی مصیبت ہٹا دیتا ہوں تو پھر میرا شکر ادا نہیں کرتے. پھر سمجھتے ہیں ہم نے اپنی عقل مندی سے یہ کام کر لیا، ہم نے فلاں کی وجہ سے یہ کام کر لیا، ہماری اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے میں نے یہ مسئلہ حل کر لیا. پھر منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، مرہ چلے جاتے ہیں. کَلَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ دُرٍّ مَّسَّا، جیسے اس نے اپنی تکلیف پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. یعنی کفر کی مصیبت یہ ہے کہ انہیں توفیق شکر نصیب نہیں ہوتی. بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی. عمومی رویہ انسانوں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز حاصل کر لیں تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنی عقل مندی سے، اپنی دانش سے، فلاں طریقے سے، فلاں سے میں نے پا لی. لیکن جب نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں بس جی تقدیر میں یہی تھا. تقدیر میں اگر نقصان تھا تو جو فائدہ ہوا وہ بھی تو تقدیر ہی میں تھا، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرو، اسے اپنا کمال نہ سمجھو. تو فرمایا جب اللہ مصیبت دور فرما دیتے ہیں تو پھر یہ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، ایسے جیسے انہوں نے تو کوئی دعا کی ہی نہیں تھی. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا یہ ایک اور سزا ہے کہ جو لوگ بھلائی نہیں کرتے، نیک عمل نہیں کرتے، ان کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ ان کو برائی بھلی معلوم ہونے لگتی. آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں میں نے اتنے قتل کیے اور میرا کچھ نہیں بگڑا، میں نے اتنے ڈاکے کیے، میں نے فلاں کو مارا، میں نے فلاں سے اتنی رقم لی اور اس سے دھیلا واپس نہیں کیا، میرا اس نے کیا بگاڑ لیا. یہ برائی کوئی قابل فخر چیز ہے یا شرمندگی کی چیز ہے؟ لیکن فرمایا جب بندے کے جرائم بڑھتے ہیں اور
برائی بڑھتی ہے تو پھر ہم اس کی عقل الٹ دیتے ہیں اور اسے برائیاں جو ہیں وہ خوبصورت نظر آنے لگتی ہیں، ان پر فخر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی سزا ہے جو بہت بڑی سزا کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ جب برائی پہ فخر کرے گا تو اس کا مطلب ہے مزید برائیاں کرے گا اور جرائم کرے گا اور گناہ بڑھیں گے اور سزا بڑھتی چلی جائے گی۔ تو فرمایا ایک اللہ سے دوری کا ایک اثر یہ بھی ہے، یہ بھی ایک سزا ہے کہ برائیاں بھلی معلوم ہونے لگتی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، فرمایا تم اپنی انسانی تاریخ سے واقف نہیں ہو، تم نہیں جانتے ہو کہ یہ برائی بالآخر کسی ایسے مقام پہ لے جاتی ہے جہاں قومیں تباہ ہو۔ اجتماعی تباہیاں دیکھنا پڑی۔ تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہم نے تباہ کر دیا جب انہوں نے زیادتی کی، ظلم کیا، برائی سے باز نہ آئے تو قومیں تباہ ہو گئی۔ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے بادشاہ، ظالم و جابر، بڑی بڑی طاقتیں تباہ و برباد ہو گئیں اور کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہ رہا۔ لیکن ہم نے ان کے پاس انبیاء بھیجے، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اللہ کے رسول ان کے پاس آئے، واضح دلائل لے کر آئے۔ انبیاء حق لے کر آئے، واضح اور صاف دلائل لے کر آئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ تو مان کر ہی نہیں دیتے تھے، وہ تو ان کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے، ان کی بات پہ یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے انبیاء اور رسل کا انکار کیا تو تباہ ہو گئے۔ دیکھو اللہ کتنے کریم ہے کہ محتاج تو بندہ ہے، رب تو اس کا محتاج نہیں ہے، وہ تو مالک ہے، خالق ہے، رب العالمین ہے۔ بندہ محتاج ہے، بندہ سرکشی کر رہا ہے، فرمایا اسے تباہ کر دیا جاتا تو کیا آ رہی تھی۔ لیکن اللہ کا کرم پھر اتنا ہے کہ ان سرکشوں کے پاس بھی نبی اور رسول بھیجے، واضح دلائل دے کر بھیجے۔ انہوں نے تبلیغ کی، محنت کی، مجاہدہ کیا۔ اور دیکھ لیجئے اللہ نے اپنا آخری رسول آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا۔ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک روئے زمین ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا انتظام فرما دیا کہ روئے زمین پر کوئی لمحہ ایسی اللہ کی دعوت کی صدا بلند نہ ہو رہی، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس وقت لاکھوں ہزاروں اذانیں نہ بلند ہو رہی۔ آپ کی جہاں اذان ہو گئی اس کے ایک لمحہ بعد کچھ دوری پہ پھر شروع ہو جائے گی، اس کے بعد آگے پھر پیچھے سے ہوتی آ رہی ہوں۔ یعنی رات دن کے 24 گھنٹے ہر لمحے کہیں نہ کہیں دعوت الہی ہو رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اللہ کا دین بیان کیا جا رہا ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے، دین پہ بات ہو رہی ہے۔ تو کتنا اس نے انتظام فرما دیا۔ محتاج تو انسان تھا، اللہ کو تو انسانوں کی احتیاج نہیں، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ انسانوں کے لیے ایسے انتظامات فرما دیے کہ فردہ قیامت کو یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ مجھے تیری طرف دعوت نہیں ملی، مجھے کسی نے بتایا نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ یہی ہوگا کہ میں نے مانا نہیں، میں نے غلطی کی۔ چنانچہ جو قومیں تباہ ہوئی، فرمایا ان کو بھی ہم نے، ان کے پاس بھی انبیاء اور رسل بھیجے، کتابیں بھیجی، دعوت دی، باقاعدہ انہوں نے محنت کی، مجاہدہ کیا، برسوں سمجھاتے رہے۔ جب انہوں نے انبیاء اور رسل کی بھی بات نہیں مانی تو ہم نے تباہ و برباد کر دیے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اور ہم جرائم پیشہ قوموں کو، گناہگار قوموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔
نظام قدرت ہے کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے. صالح علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا، پھر ضد کی، پھر معجزے پہ اصرار کیا، عجیب و غریب معجزہ مانگا، وہ معجزہ بھی ظاہر ہو گیا، پھر بھی نہیں مانا، اس مٹنی کو بھی قتل کر دیا. کہنے لگے بھئی وہ عذاب کہاں ہے، لاؤ کیوں نہیں لاتے. اللہ کریم کا اپنا نظام ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، تیسرے دن تم تباہ ہو جاؤ. ایک دن تمہارے چہرے پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تم سب تباہ ہو جاؤ. تو جب پہلے دن سب کے چہرے پیلے ہو گئے تو بڑے چلائے، پھر بڑے چیخے. صالح علیہ السلام کے پاس بھی گئے، انہوں نے فرمایا اب تو فیصلہ ہو چکا. جو فیصلہ ہو چکا اب وہ نہیں ٹل سکتا. عذاب وارد ہونے سے پہلے تم توبہ کرتے قبول ہو جاتی. عذاب کو دیکھ کر کفر کی توبہ قبول نہیں ہوتی. دوسرے دن پھر چہرے سیاہ ہو گئے، پھر انہیں یقین ہو گیا کہ اب تو وہی ہو. تیسرے دن ہر چیز تباہ ہو گئی. ایسی چنگھاڑ آئی، اتنی زبردست آواز آئی کہ مکان بھی لرز کر گر گئے. کوئی بندہ کافروں میں سے کوئی بچہ بھی زندہ نہ بچ سکا. بچے، عورتیں، بندے سب تباہ برباد ہو گئے. ایسے لگتا تھا جیسے اس آبادی میں کوئی بستا ہی نہیں تھا. تو فرمایا جب انبیاء سے بھی کوئی ٹکر لیتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے گناہگاروں کو ہم اس طرح سزا دیتے ہیں. پھر اے لوگوں جو تم اب روئے زمین پر موجود ہو، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، ان تباہ ہونے والوں لوگوں کے بعد تمہیں پھر ان کے بعد میں آنے والا ان کا جانشین بنایا. لننظر کیف تعملون، تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے. یہ نہ سمجھو کہ جو ہونا تھا انہی کے ساتھ ہو گیا، نہیں. وہی سنت الہی ہے، وہی کائنات ہے، وہی زمینیں ہیں، وہی آسمان ہے، وہی فضا ہے، وہی چاند تارے ہیں، وہی رب العالمین کی دنیا ہے. تم سے پہلوں نے اگر برائی کی تباہ ہو گئے، اب تم ان کی جگہ آ گئے ہو. خلائف بعد میں آنے والے، تم بھی اس امتحان گاہ میں آ گئے ہو جہاں اللہ کریم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو. لننظر کیف تعملون، کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، تمہیں بھی دیکھا جائے گا. اگر تم ان کے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے تو انہی کی طرح تباہ ہو جاؤ. پہلے عجیب عجیب عذاب آتے تھے. کوئی بندروں کی شکل میں تبدیل ہو کر ہلاک ہو گیا، کوئی خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہو کر ہلاک ہو گیا، کوئی پانی میں ڈوب کر مر گئے، سیلابوں میں ڈوب کر مر گئے، کوئی کسی پر آسمان سے بادلوں سے آگ برسی، کسی پر آسمان سے پتھر برسے، کسی قوم کی زمین کا تختہ ہی الٹ دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی جو بے شمار برکات ہیں، ان میں ایک برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی کہ میرے آنے کے بعد اجتماعی عذاب اللہ نے ختم کر دی. قوموں کی شکلیں تبدیل نہیں ہوں گی، قوموں کی قومیں غرق نہیں ہوں گی، قوموں کی قومیں تباہ نہیں ہوں گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ پر چھوٹ مل گئی. گناہ کا اپنا اثر ہوتا رہتا ہے اور تنبیہ کے لیے جھٹکے بھی لگتے رہتے ہیں. بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور بڑی بڑی طاقتوں کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں کہ توبہ کر لو، فرصت ہے، اللہ کو مان لو، اللہ کی اطاعت کر لو. نہیں مانتے تو سب کو جانا تو ہے. اپنی اپنی باری پہ جو زندگی ختم ہوتی ہے ہر ایک کو سمجھ آتی رہتی. تو اللہ کریم عجیب عجیب نظام بنا دیتے ہیں. اب دین کی بات پہنچانے کے لیے کتنے طریقے بنا دیے. علماء ہر جگہ بیان کر رہے ہیں، ذرائع ابلاغ پہ آ رہا ہے،
تبلیغ پہ لوگ لگے ہوئے ہیں، گھروں میں چل چل کر، پوری دنیا میں چل پھر کر اللہ کا نام بتاتے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ کریم کا بنایا ہوا نظام ہے کہ لوگوں تک اللہ کی بات پہنچتی رہے، دعوت الہی پہنچتی رہے، پھر ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے اور نتائج دینا اس کا اپنا کام۔ آج کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ مجھے تو تعلیمات نبوی پہنچی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، یہ اس کا اختیار ہے، لیکن پہنچانے کے کتنے ذرائع اللہ کریم نے بنا دیے، کتنے دینی مدارس، کتنی مساجد، کتنے علماء، کتنی کتابیں تصنیف ہوتی ہیں روزانہ، کتنے تراجم بکتے ہیں روزانہ، کتنی تفسیرات بکتی ہیں، کتنی حدیث کی اشاعت ہوتی ہے، اور پھر ذرائع ابلاغ پہ کتنے پروگرام ہوتے ہیں جو پوری دنیا سنتی ہے یا سن سکتی ہے، اگر سننا نہ چاہے تو اور بات ہے، سن سکتی ہے۔ اور پھر یہ کچھ لوگوں کو اللہ نے تبلیغ پہ ہی لگا دیا، وہ رات دن سفر کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ کی طرف بلا دیا۔ یہ سارے اس کے اپنے بنائے ہوئے نظام ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ سب دینی کا کام کر رہے ہیں۔ جو استاد کہیں بچے کو پہلا قاعدہ پڑھا رہا ہے وہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، جو تعلیم دے رہا ہے، جو تقریر کر رہا ہے، جو تبلیغ کر رہا ہے، یہ سارے مختلف شعبے ہیں دین ہی کے، اور دین کو پہنچانے کے اللہ کریم نے ذرائع بنا دیے ہیں کہ کل فردا قیامت کو یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ کی طرف دعوت ہی کسی نے نہیں دی تھی، مجھ تک حضور کا پیغام نہیں پہنچا تھا، یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ تو جب انبیاء کی تکذیب کی جاتی ہے یا انکار کیا جاتا ہے تو تباہی لازم ہوتی ہے۔ اگر اجتماعی عذاب جو تباہ کر دیتے تھے وہ ختم ہو گئے تو دوسرے عذاب آ جاتے ہیں کہ جس میں قوموں کی قومیں تباہ ہو چکی ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں مغرب بہت ترقی یافتہ ہے، خاک ترقی یافتہ ہے کہ باپ کو بیٹی کی نہیں ہے اور بیٹی کو ماں کی نہیں ہے، کوئی کسی کا کچھ لگتا نہیں ہے، کوئی کسی کا دکھ سکھ نہیں پوچھتا، کوئی کسی کی عزت کا اور احترام کا کوئی خیال نہیں رکھتا، فحاشی حد سے گزر چکی ہے، بے حیائی کا کوئی کنارہ ہی نہیں رہا، انسانی معاشرہ لگتا ہی نہیں ہے، جانوروں کی طرح زندگی۔ کیا یہ عذاب الہی نہیں ہے؟ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان کے دماغ خراب ہیں کافروں کے، بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب کو مانے یہ کہتے ہیں ایتے بقرآن غیر ھذا، اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے آؤ، اس میں کچھ چیزیں بدل دو، جہاں ہمارے بتوں کی کا انکار ہے وہ بدل دو، جہاں ہمارے بزرگ جو غلطیاں کرتے تھے انہیں غلط کہا گیا وہ کوئی دوسرا قرآن۔ انہوں نے اس قرآن کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھ رکھا ہے کہ آپ یہ نہ لکھیں یہ لکھ دیں۔ فرمایا یہ کیسے جاہل ہیں، کیسے بیوقوف ہیں کہ قرآن کریم تم پر واضح دلائل اور واضح آیات ارشاد فرماتا ہے، اور جن کا قیامت پہ ایمان نہیں ہے وہ کہتے ہیں یار اس کے علاوہ کوئی قرآن لاؤ، اسے آؤ بدلو، اسے کچھ تبدیل کر دو۔ فرمایا میرے حبیب ان سے فرما دیجئے قل ما یکون لی ان ابدلہ، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اسے تبدیل کر دوں، یہ میری تصنیف نہیں ہے کہ میں اپنی من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے اپنی خواہش کے مطابق اس میں تبدیلی کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحیٰ الیہ، میں تو وہی کچھ کرتا ہوں جو مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی اور مجھے کامل یقین ہے قیامت پر
اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ جو اللہ کی وحی کی نافرمانی کرے گا اس کو سزا بھگتنا ہوگی، لہذا انی اخاف ان عصیت ربی، میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو پھر اس بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یخاف عذاب یوم عظیم، اس قیامت کے دن کی گرفت سے میں بھی ڈرتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے، جو قرآن کو نہیں مانتے وہ تو نہیں مانتے، لیکن اس میں سبق ان کے لیے بھی ہے جو قرآن کو مانتے تو ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ قرآن کا حکم یہ ہے، لیکن اپنی خواہش کے لیے معنی میں تبدیلی کر لیتے، تعویل کر لیتے۔ قرآن کے الفاظ تو بدلے نہیں جا سکتے، وہ تو کوئی نہیں بدل سکتا، چونکہ اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے حفاظت کا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے کہ 1500 سال، 15ویں صدی جا رہی ہے، 1450 سال بیت گئے تقریباً، کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک زیر زبر، کوئی سین جیم کا ایک ٹنڈا آج تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہمارے شیعہ حضرات کا یہ کہنا کہ اصلی قرآن تو بدل گیا اور وہ تو زیادہ تھا، 40 پاروں کا تھا، کچھ ضائع ہو گیا، کچھ یہ بن گیا، کتنی حماقت کی بات ہے کہ جس وقت وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے خود حضور کی زبان مبارک سے آیات سنی تھی، ان کے سامنے بدل گیا اور انہوں نے دوسرے قرآن کو مان لیا، لیکن وہ دوسرا جو نقلی بنا 1500 سال میں، اس میں سے ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو اصلی تھا، جس کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے لیا تھا، معاذ اللہ وہ بدل گیا، اور جو لوگوں نے بنا دیا وہ آج تک نہیں بدل سکتا، قیامت تک نہیں بدلے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فضول بات ہے، یہ وہی قرآن ہے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا، یہ وہی الفاظ ہیں جو حضور کے لب مبارک سے ادا ہوئے، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ جس کے لبوں پہ یہی الفاظ جاری ہوتے ہیں جو اللہ کی وحی، اللہ کا ذاتی کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے ادا ہوئے۔ قرآن کو پڑھنا معمولی سعادت نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہو بہو وہ الفاظ جو خود اللہ نے ارشاد فرمائے وہی فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اور حضور کے لب مبارک پر، آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئے، میں اور آپ وہی لفظ دہرائیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ اس سے بڑا مقام کیا ہے کہ اسی بات کو ہم بھی ادا کریں اپنے ان گناہگار ہونٹوں سے، اپنی ان کمزور زبانوں سے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جاری ہوئے تھے۔ فرمایا میرے حبیب نے کہہ دے کہ میں اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کسی کو یہ جرت نہیں کرنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ یا تفسیر ہوگا تو اس کے مطابق ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قرآن کی پہلی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن کی ساری تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارک، آپ کا کردار اور آپ کی سنت ہے۔ آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کی حد سے نکل کر اگر کوئی تعویل کرے گا تو وہ ظلم کرے گا اپنے آپ کے ساتھ بھی اور جن کو بتا رہا ہے ان کے ساتھ بھی، اور اس کی سزا بہت بڑی ہے، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں اس بڑے دن کی، اس بڑی سزا سے ڈرتا ہوں۔ پھر کسی کی کیا مجال کہ کوئی وہاں دم مارے۔ تو مجھے افسوس آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ سب کو نیکی کی توفیق دے ان لوگوں پر
کچھ لوگ تو جاہل ہیں لیکن اتنے جاہل بھی نہیں ہیں. لوگ قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے لیے باتیں بدل لیتے ہیں، گھڑ لیتے اور جا کر فتویٰ لے آتے. فتویٰ دینے والا بھی جان رہا ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، فتویٰ لینے والا بھی. جو فتویٰ لیتے پھر کیوں ہے؟ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. جو چیز اللہ نے حرام کر دی وہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال کر دی وہ حلال. حلال کو حرام کہنا بھی کفر ہے، حرام کو حلال ماننا بھی کفر ہے. یہ گناہ نہیں ہے، یہ کفر ہے. جس طرح اب سود عام ہو گیا، اس کا کبھی منافع نام رکھ لیتے ہیں، کبھی مارک اپ نام رکھ لیتے ہیں. تو کیا کتے کا نام بکرا رکھ لیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا؟ یہ غلط تعویلیں ہیں. سود سود ہے، وہ کسی شکل میں بھی ہے، اور سود حرام ہے. اور سود سے باز نہ آنے والے کے ساتھ اللہ اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے. سیدھی سی بات. اسی طرح بے شمار نکاح طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، جوش میں آ کر طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں یار، مجھے حیرت ہوتی ہے. اللہ پاک معاف کرے. ہمارے علماء میں ایسے حضرات بھی ہیں جو کہتے ہیں اس طرح تو کہو گے تو پھر مجبوری ہے، ہمیں کہنا پڑے گا طلاق ہو گئی. ذرا جملہ بدل لو نا. یہ نہ کہو میں نے تمہیں طلاق دی، کہہ دو میں تمہیں طلاق دوں گا. یہ پھر انہیں سکھایا جاتا. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے. کم از کم اللہ کریم کے ساتھ تو معاملہ سیدھا رکھنا چاہیے. اور قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے احکام و فتاوی میں کوئی تبدیلی کی جرات نہیں کر سکتا. اللہ کریم نے جس طرح اس کے حروف کی حفاظت فرمائی ہے، جب فرمایا نا ہم اس کے محافظ ہیں، تو اس کی ساری برکات کا محافظ بھی اللہ ہے. ہمیشہ اہل حق بھی رہیں گے، سچ بتانے والے بھی رہیں گے، اہل دل بھی رہیں گے، ذاکر بھی رہیں گے، تفسیر جاننے والے بھی رہیں گے، معنی بتانے والے بھی رہیں گے. یہ سب اس کتاب کی ضرورت ہے نا. تو ان سب کو حفاظت الہیہ حاصل ہے. جو خلوص سے اس حد کے اندر آ جائے گا، کوئی اس کا دنیا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ اس کا حال. تو یہ تو بہت بڑی پناہ گاہ ہے کہ قرآن کی خدمت کو شعار بنا لے، قرآن پڑھائے، قرآن کا معنی بتائے، قرآن کی تفسیر بتائے. تو یہ تو اللہ کی پناہ میں آنے والی بات ہے، محفوظ قلعے میں آنے والی بات ہے. نہ یہ کہ ہیلے حوالے کر کے تعویلیں گھڑ کے لوگوں کو حرام کو حلال کیا جائے اور حلال کو حرام. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے. اور یہ ایسا جرم ہے جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو اس عظیم دن کے عذابوں سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے. پھر ماں شما کی تو حیثیت ہی کیا ہے اور کسی کا تذکرہ ہی کیا. انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں فرض محال میں ایسا کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. تم کیوں ایسا کرو گے؟ تم کیوں قرآن کی غلط تعبیریں کرو گے؟ کیوں قرآن کی غلط تعبیر کرو گے؟ کیوں مسائل کو جان بوجھ کر غلط کرو گے اور الٹ کرو گے؟ یہ تو خلوص دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلوب ہے. صرف نقل کرنا مطلوب نہیں ہے. اطاعت مطلوب ہے جو دل کی گہرائی سے اور پورے خلوص سے ہو. اور اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنی کوتاہیاں، جتنے گناہ ہم کر چکے ہیں وہ کریم ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ
اللہ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔